دوسری قسم ہے حیاء التقصیر۔ حیاء التقصیر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، انسان ساری زندگی عبادت کرتا رہے اور اپنے آپ کو اچھی اچھی مجالس میں بٹھاتا رہے اور دین کی گفتگو سنتا رہے، اور پھر جب رب کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے ہوئے اسے شرم آئے گی، چھوٹے سے اعمال ہیں میرے اور رب اتنی بڑی عظمت والی ذات ہے اور میرے اتنے گناہ ہیں اور رب نے مجھے دنیا میں اتنی نعمتیں دی، پھر بھی اسے حیا آئے گی کہ میں اتنے گناہوں والا ہوں، حالانکہ اس نے باتیں کی، اللہ کی مشیت کے مطابق اس نے زندگی گزاری۔ اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے جب گندم کا دانہ کھایا تھا، جنت سے نکالے گئے، دنیا میں آئے، کتنی صدیاں بیتیں، پوری زندگی گزری کہ نا، پوری کائنات گزری، قیامت آئی اور وہ آدم دنیا سے گئے، فوت ہوئے، پوری صدیاں گزری، قیامت آئی اور محشر کا میدان لگا اور لوگ آئیں گے کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے، اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے والد محترم ہیں، ذرا ہولناکی بڑی ہے قیامت کی، رب سے ذرا ہماری سفارش ہی کر دیں۔ کن سے کہیں گے؟ آدم علیہ السلام، رب سے ہماری سفارش ہی کر دیں، ہمیں معاف کر دے، حساب و کتاب شروع کر دے، جنت جہنم کا فیصلہ کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو حضرت آدم نے غلطی کب کی تھی؟ وہ جب دنیا کی آغاز ہوا تھا اور اب دنیا اینڈ ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لا لا استحی من ربی، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، میں نے وہاں ایک گندم کا دانہ کھایا تھا، اپنے رب کی نافرمانی کی تھی۔ کتنے دن گزرے، کتنی صدیاں گزر گئیں اور وہ معاملے کہیں سے کہیں چلے گئے، لیکن ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جانے سے حیا آتی ہے۔ اگر رب نے کہا کہ تجھے اپنا پتہ ہے، تم نے بھی گندم کا دانہ کھایا تھا، آج ان کی سفارش لے کے آ گئے، میرا کیا بنے گا؟ حیاء التقصیر۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اتنے نیک فرشتے، اتنے بزرگ فرشتے، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، فرشتے کی حالت کیا ہے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کبھی کی ہی نہیں، فرشتوں کے متعلق۔ اور یہی بس نہیں، آسمانوں پہ ایک بالش جگہ نہیں ہے بچی، ایک بالش جگہ بھی نہیں بچتی کہ ایک فرشتہ سجدے میں ہے، اس کے ساتھ ہی ایک رکوع میں ہے، ایک سجدے میں ہے، ایک قیام میں ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی الحمدللہ، کوئی سبحان اللہ۔ ایک بالش بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ ساتوں آسمانوں میں رب کی عبادت نہیں کر رہا۔ اتنی عبادت، اور بیت العزہ کا آپ نے قصہ سنا ہوا ہے، جیسے یہاں دنیا میں ایک حج کرنے کے لیے جگہ ہے بیت اللہ، وہاں پہ فرشتے بھی حج کرتے ہیں، اس کو بیت العزہ کہتے ہیں آسمانوں پہ۔ ایک فرشتہ اگر ایک بار حج کر جائے، دوسری بار قیامت تک اسے دوبارہ مہلت نہیں ملے گی، دوبارہ موقع ملتا ہی نہیں کسی فرشتے کو۔ کتنے فرشتے ہیں؟ تعداد چیک کریں، اتنی عبادت کرتے ہیں۔ حالت کیا ہے؟ قیامت کے دن جب رب کے سامنے پیش ہوں گے نا، تو کہیں گے سبحانک یا ربنا ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ عبادت چیک کریں اور آگے چیک کریں۔ یہ ہے حیاء التقصیر، کہ اللہ کے سامنے اپنے عمل کو کم سمجھنا۔ اور مالک بن دینار کا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، ایک دفعہ جمعہ میں نے سنایا تھا۔ مالک بن دینار رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز جب پڑھ کے گھر آئے تو ان کا معمول تھا عشاء کی نماز کے فوراً بعد پھر تہجد نوافل میں لگ جاتے۔ ایک دن رات کو آئے، نفل پڑھنے لگے کمرے میں، اور بانجا چپکے سے کمرے میں داخل ہو گیا کہ پتہ کرو ماموں جان کرتے کیا ہیں، اور دیکھا ماموں جان نے مصلی بچھایا اور تہجد شروع کر دی، اور قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، سجدے میں روتے جا رہے ہیں، اور کرتے کرتے فجر کی اذان ہو گئی۔ شروع کب کیا تھا؟ عشاء کے وقت، اور فجر کی اذان ہو گئی۔ ہاتھ اٹھا لیے، کہا یا رب ما
بلغناک حق عبادتی، یا اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا تو نہیں کر سکا، لیکن ایک مالک بن دینار کی ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اے مالک حرم شعر مالک بن دینار علی النار، یا اللہ ساری رات عبادت کی اور کہہ رہے ہیں یا اللہ میں کچھ نہیں مانگتا، بس یہ مالک بن دینار کے سفید بالوں کو جہنم کی آگ سے بچا دیتا ہوں۔ ساری رات عبادت کرنے والا شخص۔ حیا و تقصیر،